بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز انڈسٹری سجاد سرور صاحب، اعزازی نائب صدر سیدہ واجدہ سلیم صاحبہ، چیئرمین فاؤنڈر گروپ قاضی محمد الیاس صاحب، چیمبر کے معزز عہدیداران اور ممبرز، اسلام آباد کے کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں اور خاص طور پر یہ بات جانتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہاں آج انعامات سے آپ لوگوں نے نوازا ہے تو وہ ان کے لیے ایک جذبہ دوبارہ جاگتا ہے. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں دوسری یا تیسری مرتبہ ان کو ایوارڈ مل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اسمال ٹریڈرز، اسمال انڈسٹریز کے اندر انوالوڈ ہیں، اور معاشرہ جب ان کو ریکگنائز کرے تو اس بنیاد پر ریکگنائز کرتا ہے صرف یہی نہیں کہ آپ نے کیا والیوم اختیار کیا، کتنی ترقی کی. میں آپ سے گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ سوشل انڈیکیٹرز کو بھی اب شامل کریں. دنیا کے اندر یہ بات اب طے ہو گئی کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ پہلے صرف اسٹیک ہولڈر یعنی جو انویسٹر تھا اس کے پروفٹس کو دیکھتے تھے، ماحولیات کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے. قانون باہر سے لگتا تھا مگر اس کو ان کی کوئی فکر نہیں تھی. مگر ایک ریولوشن آیا ہے پچھلے 10-15-20 سال میں جس میں گریننس اور CSR کے حوالے سے کہ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے. تو اس کے 4-5 نکات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں کے اندر، اپنی چھوٹے چھوٹے کاروباروں کے اندر، بڑے کاروبار کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ کا کاروبار منافع کے لیے ہے، وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی زیادتی اور کمی کی بات نہیں ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے حقوق کا آپ خیال رکھیں. ایک قانونی حق ہوتا ہے اور ایک اخلاقی حق ہوتا ہے، اس میں فرق جانیے. قانونی حق قانون جب بنتے ہیں جب معاشرے کے اندر یہ محسوس ہو کہ لوگ منیمم اخلاقیات سے یا منیمم ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ سے نیچے چلے جائیں گے تو وہ قانون بنا کر پابند کیا جاتا ہے کہ اتنا تو کرو. تو لہذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کے ساتھ وہ اخلاقیات، وہ ہمدردی کا جذبہ رکھیں. اس کو دنیا نے، مغربی دنیا نے اس کو اسپیشلائز بھی کر لیا ہے کہ آرٹیفیشلی فکر کی جاتی ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، آرٹیفیشل گریٹنگز ہوتی ہیں، اس کو چھوڑیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دل سے ہمدردی، کسی کے یہاں کوئی مشکل ہے تو اس کو وقتی طور پر اس کو ہینڈل کریں، چاہے فائنینشیل ہو چاہے معاشرتی کوئی مشکل ہو اس کا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی صفائی سے لے کر اوپر تک ہر چیز کا معاملہ آ جاتا ہے. میری دکان کے آگے صفائی. میں آپ کو حقیقت میں بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے اور بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت مولانا محمد علی جوہر کو اور جواہر لال نہرو کے بھی ڈینٹسٹ رہے. اچھا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں گریجویٹ کر کلینک میں ان کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا تو صبح اگر کوئی جس کو جمعدار کہتے تھے کہ سیڑھی صاف کرے، پہلی منزل پر تھے، تو اگر جمعدار نہیں آیا تو میرے والد خود مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت کرے جھاڑو لے کر نیچے تک صاف کرتے تھے. اور جب وہ صاف کرتے تھے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا کہ میں خود نہ کروں، حالانکہ میرے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ میں جھاڑو بھی دوں گا ہے. مگر ایک طہارت کی کیفیت ہے، اس میں کوئی بات نہیں. یعنی ان سے مجھے اس بات کا احساس ہوا اس میں کوئی بات نہیں کہ صفائی کرو، پوچھا لگاؤ، ضرورت پڑے تو گھر کو صاف رکھو. تو اپنی دکانوں کے ساتھ اچھا، یہ جو باہر کی صفائی ہے یہ اندر کی طہارت کی طرف بھی ایک ڈائریکشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ماحولیات کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا، پھر مستقبل کے حوالے سے کہ کوئی کاروبار ایسا نہ ہو جس میں مستقبل قوم کا، ملت کا کسی انداز سے اس کے اوپر کوئی آنچ آئے. اس کے اندر دیانتداری کا ذکر ابھی کر رہے تھے ہمارے بزرگ، ابھی کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں سب سے بنیادی چیز دیانتداری ہے کاروبار کے اندر. اچھا، یہ دنیا کے اندر ناپید تھی مگر اب ہے. یہ دیانتداری کا جذبہ یہ مغرب کے اندر اگر تجارت اور ٹریڈ اور کامرس بہتر ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی بہتر ہوئی ہے کہ انہوں نے ریلیشن شپس میں دیانتداری رکھی. اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آپ بددیانتی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپس لمبی چلا سکیں. اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کہیں چوری ہو رہی ہو اور دوسرا گاہک آپ کو دوبارہ ٹرسٹ کرے. اور میں جانتا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ امریکہ گیا تو دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی، میں کال بک کرتا تھا 10 گھنٹے میں کال ملتی تھی، اس زمانے میں گیا تھا، تو اگر کال خراب ہو اور آپ صرف یہ کہہ دیں کہ کال خراب ہوئی تھی تو آپ کو پیسہ ریفنڈ کر دیتے، کوئی تحقیقات نہیں ہوتی تھی.
یہی اس وقت بڑے بڑے سپلائرز نے، امیزون، سب نے یہ کیا کہ آپ کے پاس مال چلا گیا، اگر آپ کو پسند نہیں آیا آپ واپس کر دیے. وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں آ گیا، بجائے اس کے کہ کلائنٹ کے ساتھ بحث ہو اور مباحثہ ہو کہ واپس نہیں ہوگا، تم نے توڑ دیا، تم نے یہ کر دیا. کوئی بات نہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں آپ نے کلائنٹ کو رکھا. دنیا کو مزید ضرورت ہے دیانتداری کی، دنیا کو اخلاقیات اور ایتھکس کی ضرورت ہے، دنیا کو انسانی ہمدردیوں کی ضرورت ہے. اس وقت جو غزہ کا آپ نے حال دیکھا یا مسلمانوں کا ہندوستان میں اور کشمیر میں دیکھیں، اس سے تو مجھے اور آپ کو نا امیدی ہوتی ہے کہ جب چھپ کر یہ کام ہوتا تھا، مثال کے طور پر اگر 60 لاکھ یہودیوں کا قتل ہوا تو کم سے کم ٹائم لگتا تھا لوگوں کو پتہ چلنے میں کہ اتنے لوگ مارے گئے. جب چنگیز خان اور ہلاکو خان نے سب کچھ تباہ کیا مڈل ایسٹ کے ایریا کے اندر، تو 6 مہینے بعد ہندوستان میں اطلاع آئی کہ جی ایک ظالم آیا تھا، اس نے جناب ساری لائبریری جلا دی اور لاکھوں لوگوں کو مار دیا. 6 مہینے بعد. تو ہم اور آپ تو یہ امید کرتے تھے کہ اس وقت اگر ویژولز آ جائیں تو انسانی ہمدردی تو ہر گھر کے اندر اور ہر دماغ کے اندر جاگے گی. اور مجھے بڑا تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. انسانیت میں تعصب کبھی کبھی اتنا گہرا ہو جاتا ہے اور نفرت کبھی کبھی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ اس کو ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا، جو اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے ہو. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی جانور گاڑی کے پہیے کے نیچے آ جائے تو ہم سب ان کا دل دہل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کہیں مر تو نہیں گیا، کتا ہی کیوں نہ آ جائے، کہیں مر تو نہیں گیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیانتداری، ہمدردی کی سخت ضرورت ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر دنیا اس وقت قائم ہے. میں اور آپ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے امید لگائی تھی کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں چلا گیا اور حل ہو جائے گا، ان کی امیدیں بھی پاش پاش ہوئیں، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر کام چل رہا ہے. کہیں سے اگر یہ بات نکلنی ہے اسلام کی، دیانتداری کی اور انسانی جان کی قیمت کی، یا قرآن کی اس آیت کی کہ اگر ایک جان ہلاک ہو گئی تو ساری انسانیت ہلاک ہو گئی، اور ایک انسان بچ گیا تو ساری انسانیت کو بچا لیا، اس میں نہ مسلمان، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ کافر، کسی کا ذکر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، انسان سب کا ذکر ہے. اس ٹائپ کی ہمدردی دنیا میں نہیں ہے اور اخلاقیات نہیں ہے. تو میں خیر تجارت کی بات آپ سے کر رہا تھا. تجارت کے اندر بھی پاکستان کا، میری خواہش ہے کہ پاکستان کا کاروباری، اور آپ سب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروٹس دیکھتے تھے اور چیز دیکھتے تھے کہ یار تم نے خوبصورت چیز اوپر رکھی ہوئی ہے اور اندر خراب پھل ہے. دیانتداری وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو تم دکھا رہے ہو وہی تم بیچو. یہ نہیں ہو سکتا دکھاؤ کچھ اور بیچو کچھ ہے. تو وہ اسپرٹ جو ہے، وہ کمیونٹی اسپرٹ، وہ مسلمان سے شروع ہوئی. یہ جو آرگنائزیشن، اسٹیٹ آرگنائزیشن اور قانون اور ٹیکسز، یہ تو بعد میں آئے. یہ تو جذبہ مدینے ہجرت کرتے ہی یہ جذبہ جب دیکھا گیا کہ جی یہ لوگوں کی خیرات اور لوگوں کی زکوٰۃ اور لوگوں کے یہ سوشل کانشسنس، تو پھر اس کے لیے قانون بنے. ورنہ تجارت سبھی کرتے تھے، اسمال اینڈ بڑے تاجر. میں حضرت ابوبکر چھوٹی تجارت کوئی کرتے تھے، حضرت عثمان بڑے تاجر تھے، بی بی خدیجہ بڑی تاجرہ تھی. تو لہٰذا تجارت، یعنی یہ انسانیت جب سے ریکارڈڈ ہسٹری ہے. سقراط کو کسی نے پوچھا کہ اسٹیٹ کیسے چلتی ہے، تو اس نے کہا کہ تجارت جب سے، اور مشاورت، اور قرآن کے اندر بھی مشاورت کا ذکر ہے. جمہوریتوں کے اندر مشاورت بڑی اہم ہے، مشاورت کے بغیر صحیح فیصلے نہیں ہو سکتے. تو تجارت، مشاورت، اور پھر اس کو کسی نے پوچھا کہ اس کے بعد، اس نے کہا کہ اس کے بعد ایک جذبہ اور ایمان. ریاست چلتی ہے جذبے اور ایمان سے. یہ پاکستان کی ریاست جو ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کے جذبوں اور ایمان سے زیادہ چل رہی ہے. ورنہ تو آپ حال دیکھیے کہ معاشی مشکلات اور یہ معاملہ مسلسل چلتا ہے. تو آپ سے جب یہ بات کا آپ سے گزارش کر رہا تھا، تو میں نے ایک بات کمپیئر نے اچھی کی. اس نے کہا کہ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں تو سر میں یہ بات کی درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ عورتوں کو انوالو زیادہ کریں. اس وجہ سے کریں، سب سے بڑا آئیکن بی بی خدیجہ کی تجارت، اس سے زیادہ، اس کے ساتھ ساتھ اس سے کم، زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کم یہ کہ قائد اعظم نے بھی یہی کہا کہ عورتوں کو انوالو کریں. یہاں پتہ نہیں کیوں ہم بیٹوں کو اور سب کو، بھتیجوں کو انوالو کرتے ہیں، عورتوں کو اور بہوؤں کو انوالو نہیں کرتے. معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو ہراسمنٹ سے پروٹیکٹ کیا جائے.
سب سے اچھا ہراسمنٹ پروٹیکشن ادارہ تو آپ کی دکان ہے نا، سب سے زیادہ سیف وہی ماحول ہے. تو وہاں ان عورتوں اور بچیوں کے ساتھ ان کے ماحول کے اندر ایک تبدیلی لائی ہے. دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ عورت کاروبار کے اندر، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اندر نہ ہو اور کاروبار چلے. یہ پاکستان کے اندر کہا کہ 50 لاکھ کے بعد جتنی تقریباً SMEs ہیں معیشت کا، چائنا کے اندر 70% برڈن از اے اسمال تاجر. میں اپنے گھر کو اگر دیکھ لوں تو سارا کام میں اپنے دکانداروں سے واقف ہوں، اپنے محلے کے دکانداروں سے واقف ہوں. سبزی آتی ہے، ترکاری آتی ہے، دوائیاں آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں. میرا تو ریلیشن شپ وہی ہے. بڑے انڈسٹری سے کب واقفیت ہوتی ہے؟ جب میں گاڑی خریدنے جاؤں، جب میں سریا خریدنے جاؤں، جب میں سیمنٹ خریدنے جاؤں. وہ بڑا انڈسٹری سے آ جاتا ہے، اس میں بھی چھوٹا بندہ سپلائر کے طور پر ضرور آتا ہے. تو لہٰذا 70% آف دا کنٹریز اکانومی از ریلیٹڈ ٹو یو. تو لہٰذا آپ ہی سے میری اپیل ہے، آپ ہی سے میری درخواست ہے. 2-3 میں اس کو اسپیسیفک آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ظاہر ہے آپ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ، اپنے بچوں میں آپس میں ایمانداری کے ساتھ رہنا. اور بچے آج کل کے بھی اور ہمیشہ کے اسمارٹ ہیں. وہ آپ کے کام کو دیکھتے ہیں، آپ کے الفاظ کو نہیں دیکھتے. وہ تھیوری نہیں دیکھتے، وہ پریکٹیکل دیکھتے ہیں. اگر ماں باپ کہیں دھوکہ دے رہے ہوں تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ بچہ وہ نہ دیکھے. کہے گا نہیں مگر اپنے اخلاق کے اندر اس چیز کو شامل کر لے گا. تو آپ جو باہر کر رہے ہیں وہ اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے. دوسرے، میں چھوٹے دکانداروں سے اور سب سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سے جہاں میں نے یہ بات کی کہ عورتوں کو مواقع دیے جائیں، انکریج کریں، ہاتھ پکڑیں. اور آپ سے شکایت بھی کر دوں، آپ شاید واقف بھی نہیں ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک فیسلٹی حکومت کی آئی اور وہ فیسلٹی ختم ہو گئی اور آپ نے استعمال نہیں کیا. فیسلٹی یہ تھی کہ عورتوں کو لونز مل رہے تھے، اسمال سے لے کر بڑے تک، اور 2 کروڑ تک مل رہے تھے. 20-30-40 ہزار سے لے کر کروڑوں تک مل رہے تھے. اور بینکوں نے مجھ سے یہ کہا، یہاں پر کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ 5% بھی وہ لونز ایڈریس نہیں ہوئے. 5% بھی نہیں ہوئے. پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. کوئی کسی کو پتا تھا تو ہاتھ اٹھا کر بتائے، نہیں پتا تھا تو کیوں نہیں پتا تھا. آپ اسلام آباد اگر اسمال ٹریڈرز کا چیمبر ہے تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ عورتوں کے لیے، یعنی بینکس نے یہ کہا کہ ہم عورتوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کی فیزیبلٹی بنا کر مفت دینے کو تیار ہیں، مگر آئیں تو صحیح ہے. تو جب حکومت کر رہی ہوتی ہے تو آپ سو رہے ہوتے ہیں. جب کر رہی ہوتی ہے تو دیٹ از دا ٹائم. یہ عورتیں جو اتنی آگے آئیں ان کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو پکڑیں. دوسرے، اسکل ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ دیں. یقیناً اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اسلام آباد کے مارکیٹس کے اندر میں گیا تو ہم نے چیمبرز کو بلایا، بڑے چیمبر کو بھی بلایا. آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایکسیس آف ڈسیبلڈ پیپل آپ ضرور اہتمام کریں. کبھی نہیں ہو سکتا. مارکیٹس ایسی بن گئی ہیں جو اونچائی پر ہیں، سیڑھیاں اتنی اسٹیپ ہیں کہ وہاں نہیں بن سکتا. مگر ایک مارکیٹ کے اندر کہیں ایک طرف سے تو انٹری بنا سکتے ہیں ریمپ کی، تاکہ ڈسیبلڈ لوگ آ سکیں. یہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں، کوئی جوانی میں ڈسیبلڈ ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہے معاشرے کے ساتھ ہمدردی، یہ ہے اللہ کی برکت کے راستے. یعنی کووڈ کے اندر اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم دکانیں اور مارکیٹیں نہیں بند کریں گے کیونکہ یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے، تو اللہ کی برکت شاید اس فیصلے کی وجہ سے آئی ہو. تو اللہ کی برکت جیسے زکوٰۃ جو دیتے ہیں، سبھی دیتے ہیں آپ ماشاءاللہ، جو زکوٰۃ پہلے نہیں دیتے تھے اور دینا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے مجھ سے کلیم کرتے ہیں. زندگی بھر میں سنتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے زکوٰۃ دینا شروع کی ہے، جب سے اللہ کی برکت کاروبار میں آ گئی. تو اللہ کی برکت کے راستے کمیونٹی ہمدردی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ہمیشہ کلیم کرتا ہوں کہ اصل ان کا مشن سارے نبیوں کا کمیونٹی ہمدردی سے شروع ہوا، ریاست سے نہیں شروع ہوا. شاید حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ریاست فراہم کی، حضرت یوسف کو بعد میں ریاستی ذمہ داریاں دیں، مگر کمیونٹی کانشسنس سے شروع ہوا. حضرت عیسیٰ لوگوں کو فیڈ کرنا. قرآن الف لام میم کے جو سورہ ہے اس کے اندر مما رزقناہم ینفقون کے جو تمہیں اللہ رزق دیتا ہے وہ اس کو تم لوگوں کو کھلاؤ. کھانے میں جو دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا سیکولر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سب میرا ہے، سب آپ کا نہیں ہے. آپ امانت لے کر جا رہے ہیں، اس امانت کو اگر ہمدردی کے ساتھ اس کے معاشرے کے اندر کمیونٹی کانشسنس کے ساتھ چلیں گے تو اللہ برکت بھی دے گا اور خوشیاں بھی گھروں کے اندر زیادہ آئیں گی. مال و دولت جمع کرنے والے گھر جو صرف ہوتے ہیں وہاں شاید اتنی خوشیاں اللہ نہیں دیتا
جتنا اس انداز سے دیتا ہے. تو میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک تو اس کا خیال رکھیں، پھر یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ ایلیٹ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے، کچھ غم کرو اس بات کا کہ 2.80 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. کچھ غم کرو اس بات کا کہ جناب صحت کے اعتبار سے پاکستان کے اندر جو نیچرل چیزیں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی، طہارت کم کر دی، کمیونیکیبل ڈیزیز کا اس سے تعلق ہے، میل نیوٹریشن ہے، مائیں بچوں کو چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی تو اس کی وجہ سے میل نیوٹریشن ہے، سٹنٹنگ ہے. بہت ساری چیزوں میں دنیا کی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ہماری ذہن کے اندر آ گئی کہ پیسے کی کمی ہے. یوں نہیں ہو سکتا، کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. اگر کردار بدلنا ہے تو پیسے کی ضرورت ہے کیا آپ کو؟ اگر گھر سے اسلامی تعلیمات لے کر چلنی ہے تو پیسے کی ضرورت ہے. اگر اخلاقیات بہتر کرنی ہے تو پیسے کی ضرورت ہے. اگر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے گھر کے اندر ذہنی صحت جس کا بوجھ بہت بڑا ہے پاکستان کے اندر، آپ خودکشیاں دیکھتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، لوگ دوائیاں کھا لیتے ہیں ٹرینکولائزرز اتنی آرام سے، اس کا کیا ایڈ سے رشتہ ہے؟ یہ سب چیزوں کا رشتہ میرے اور آپ کے ذہن سے ہے. اگر درگزر والا معاملہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر میں کب سے شور مچا رہا ہوں، ایک دوسرے کو درگزر کرو تو ایڈ کی ضرورت ہے کہ درگزر کرو. اگر ٹیکس دینے کی بات ہے کہ ایلیٹ کو ٹیکس کرو، مسلسل اخبار میں پڑھتے ہیں کہ جی IMF کے صدر کہہ رہا ہے کہ جی ایلیٹ کو ٹیکس کرو. کمال ہے یار. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے کہہ رہے ہیں کہ کرو، یعنی پاکستان جب سے بنا ہے کہ ٹیکس تو دو، تم ایلیٹ کو ٹیکس نہیں دیتے، دنیا میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں. تو دیکھو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میرا زمانہ عرصہ کچھ چند مہینوں کا رہ گیا ہے، مگر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹا سا گروپ بھی ان باتوں کو اگر سمجھ لے تو یہ کام چھوٹے گروپ سے بھی چلتی ہے اور بڑوں تک پہنچتی ہے. اس قوم کو بدلنے کے لیے، اس قوم کی ہمت افزائی کے لیے، اس قوم کی طاقتوں کو پہچاننے کے لیے، اس قوم کی بات کو پہچاننا کہ دنیا کی 6ٹھی بڑی 5ویں بڑی قوم ہے، اس کے اندر اگر تبدیلی اس قوم کے اندر آ گئی تو دنیا کے اندر تبدیلی کا امکان ہے. اور تبدیلی از ڈیفینیٹلی ناٹ ریلیٹڈ ٹو منی. منی بعد میں آتا، آپ کے پیچھے بھاگے گا پیسہ. اگر آپ کی اخلاقیات اور آپ کا ویژن بہتر ہو تو دنیا کے پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. یعنی بہت سارے ممالک ہیں، نائجیریا مثال کے طور پر، پتہ نہیں کب سے وہاں تیل کی اتنا اربوں ڈالر کا تیل وہ ہر سال، مگر حالات خراب ہیں کیونکہ لیڈرشپ امانت دار نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بات جب انہوں نے پیغام دیا مذہب کا، اللہ کا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ امین ہیں. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ بٹوین دس کنٹری اینڈ اے ویری سکسیزفل ڈیولپڈ کنٹری آف پاکستان، سب سے بڑی رکاوٹ میرے اور آپ کے ذہن کی سلو پیس آف چینج ہے. تو اس درخواست کے ساتھ آپ سب لوگوں سے اجازت دیتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. Thank you very much, sir.